السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں آپ سبوں کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا یعنی دیدار کرنے کا ایک بہترین نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر اس نسخے کو ہم اپنا لیے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار خواب میں کریں گے اور ہماری آنکھیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دید سے شرف یاب ہوگی۔ تو چلے ہم اس واقعہ کو سنتے ہیں۔ ملک شام میں ایک بہت بڑے شیخ تھے، اللہ والے، بڑے متقی پرہیزگار۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے اس شیخ سے عرض کیا کہ حضور والا، آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں، کوئی ایسا ورد بتائیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتائیں جس کو میں اپنی زندگی میں لا کر اس پر عمل کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکوں، خواب میں دیکھ سکوں۔ بڑی حسرت ہے، بڑی امیدیں ہیں، بڑی آرزویں ہیں، بڑی تمنائیں ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا، کہ ایک مرتبہ بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لوں۔ چنانچہ اس بزرگ نے اس شخص سے کہا کہ تم کل میرے پاس آنا اور کل دیکھو تمہاری دعوت ہے ہمارے یہاں، کل کا کھانا تم میرے یہاں ہی کھانا۔ چنانچہ وہ شخص کل حضور والا کے گھر آئے، اس شیخ صاحب کے گھر آئے، اور شیخ صاحب نے ان کے کھانے کا انتظام کیا تھا، انصرام کیا تھا، اہتمام کیا تھا۔ چنانچہ جب مہمان آئے تو ان کے لیے دسترخوان کو بچھایا گیا، کھانے کو پروسا گیا، کھانا ان کے سامنے رکھا گیا۔ کھانے کے اندر جب وہ کھانے لگا وہ شخص، تو کھانے کے اندر مرچی حد سے زیادہ تھی اور نمک بھی زیادہ تھا۔ دسترخوان پر کوئی پانی بھی انہوں نے رکھا نہیں تھا۔ الغرض انہوں نے کھانا تناول کر لیا، کیونکہ انہیں ایک نسخہ لینا تھا، ایسا نادر اور نایاب نسخہ لینا تھا جس پر عمل کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا تھا۔ لہٰذا ہر مشقت کو انہوں نے برداشت کیا۔ اس شخص کو کھانا کھاتے وقت پانی کی شدت سے طلب محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس شیخ صاحب کے ادب کی وجہ سے انہوں نے پانی بھی طلب نہیں کیا۔ بہرحال کھانا سے جب وہ فارغ ہو گیا تو حضرت شیخ سے انہوں نے عرض کیا، حضور اب تو دعوت ہو گئی، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کل آؤ گے تو میں وہ نسخہ بتاؤں گا، آپ مجھے وہ نسخہ برائے مہربانی عطا کر دیں، وہ عمل بتا دیں، وہ وظیفہ بتا دیں، تاکہ اس پر عمل کر کے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکوں۔ تو بزرگ نے کہا، آج تو تم گھر چلے جاؤ اور گھر جاتے ہی سو جانا، پانی نہیں پینا، بغیر پانی پیے ہی سو جانا، پھر تم کل میرے پاس آنا اور پھر بتانا۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا، جا کر کے بغیر پانی پیے ہوئی سو گیا۔ صبح جب ہوئی، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ حضرت شیخ کے پاس ہی آئے اور فجر کی نماز ان کے پیچھے ہی پڑھی۔ پڑھنے کے بعد شیخ صاحب سے ملے۔ شیخ صاحب نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ آج تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں نے خواب میں کنوؤں کو دیکھا، تالابوں کو دیکھا، نہروں کو دیکھا، دریاؤں کو دیکھا، سمندروں کو دیکھا، بس یوں سمجھ لیجئے میں نے جدھر نگاہ دوڑائی ادھر پانی ہی پانی دیکھا۔ تو پھر اس بزرگ نے کہا کہ دیکھو، جب تم سوئے تھے تمہیں پانی کی بہت سخت طلب تھی، تم چاہ رہے تھے، اور تمہاری یہ طلب جو تھی حقیقی تھی، اور یہ طلب جو تھی حقیقی تھی، تم چاہ رہے تھے کہ مجھے کوئی پانی پلاتا، میں پانی پی کے سوتا، لیکن میرے منع کرنے کی وجہ سے تم بغیر پانی پیے سو گئے۔ تو تمہاری یہ آرزو تھی، اسی آرزو میں تمہاری آنکھ بند ہو گئی، تو دیکھو تمہارے خواب میں پانی دیدار کرنے کے لیے آ گیا، یعنی تم نے خواب میں جدھر بھی دیکھا تو پانی ہی پانی نظر آیا۔ تو یہ آرزو لے کے سوئے تھے تو پانی تمہارے خواب میں آ گیا اور تم نے اس کا دیدار کیا۔ بعین ہی یہی چیز تم اپنے اندر پیدا کرو کہ اگر یہی طلب، یہی سچی محبت، یہی سچی الفت
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے دل کے اندر جاگزی ہو جائے، اور وہی چاہت، وہی آرزو اور وہی تمنا لیے ہوئے تم وہی طلب اور تڑپ لیے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے آنکھوں میں سجائے ہوئے اگر سو جاؤ، تو کیوں نہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خواب میں دیدار کے لیے آ جائیں گے اور تم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لو گے۔ بس ضرورت ہے اس چیز کی کہ تم یہ طلب اپنے دل کے اندر پیدا کر کے تو دیکھو، تم اپنے دل کے اندر یہ تڑپ تو پیدا کرو، تم اپنے دل کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت اور ایسی الفت پیدا کر کے دیکھو۔ دنیا کی محبت کو نکال پھینکو، دنیا کی غلاظت کو، دنیا کی نجاست کو اور دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالو گے اور اپنے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پالو گے، ان کی بے قراری کو پالو گے، ان کی تڑپ کو پالو گے اور ان کی طلب کو پالو گے، تو انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تمہیں نصیب ہوگا۔ بس یہ آرزو لے کر تم ایک طرف اپنی آنکھ کو بند کرو گے، دوسری طرف تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا دمکتا حسین و جمیل چہرہ تمہارے آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ لہٰذا ہے پیارے دوستو، اگر ہم بھی یہ چاہت رکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو ہمیں خواب میں، تو ہم ایسی سچی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کر کے دیکھیں۔ اگر ہمیں اپنے دل کے اندر ایسی تڑپ اور طلب ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں بھی دیدار نصیب ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے وہ بعین ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ایسا ہے جیسے مجھے جاگنے کی حالت میں دیکھا، کیونکہ شیطان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا، متمثل نہیں ہو سکتا، متصور نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو وہ سمجھیے اللہ کے پیارے حبیب کو ہی دیکھا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس زندگی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔